اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری پیاری بہنوں، کیسے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو قرآن ہم پڑھ رہے ہیں، اللہ کرے کہ ہماری زندگیوں میں نظر آنے لگ جائے، ہماری نیتیں بدل جائیں، خالص ہو جائیں اللہ تعالیٰ کے لیے، ہمارے عمل میں خوبصورتی آ جائے، تیزی آ جائے، کہ ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ ہمارے پاس وقت تھوڑا ہے اور کام ہم نے زیادہ کرنا ہے. اور اللہ کرے کہ ہم اپنی نیکیوں کو سنبھالنے والے بھی ہوں، ضائع کرنے والے نہ ہوں، مختلف کام کر کے یا کوئی ایسی غلطیاں کر کے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے بہت ساری دعائیں ہیں. چلیں آج کا سبق پڑھتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وبارک وسلم علیہ. آمین. اچھا، اب کیا ہے؟ آج ہماری آیہ نمبر 39 ہے سورۃ النساء کی. شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وماذا، اور کیا ہے، علیہم، ان پر، لو، اگر، آمنو، وہ ایمان لاتے، باللہ، اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، وانفقوا، اور وہ خرچ کرتے. نون فا قوف سے ہے، نون فا قوف. نفق میں نے آپ کو بتایا تھا ٹنل کو کہتے ہیں، دونوں طرف سے کھلی ہوئی. مما، یہ دو چیزیں ہیں، من اور ما. اس میں سے جو، من سے، ما جو، اس میں سے جو، رزقہم، رزق دیا، رزق، ہم ان کو، اللہ تعالیٰ نے. میں نے پچھلی دفعہ آپ کو کیا بتایا تھا؟ اگر کسی اسم کے آخری حرف کے اوپر دمہ ہوگی تو اس کا مطلب ہے وہ جملے میں ڈوئر کی حیثیت رکھتا ہے، فاعل کی حیثیت رکھتا ہے. اب دیکھیں یہاں کیا ہے؟ اللہ ہے دینے والا رزق، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ فعل ثابت ہو رہا ہے نا. وکانا، اور ہے، اللہ تعالیٰ، بہم، ان کے ساتھ، ان کے، علیما، خوب علم رکھنے والا، خوب علم رکھنے والا. علیم کا جو مولڈ ہے نا، علیم کا جو ساؤنڈ ہے، دیکھیں کیسی ہے. پہلے لیٹر پر فتح ہے، دوسرے کے نیچے کسرہ ہے، اور پھر یا آتا ہے. علیم، کریم، رحیم، ہے نا؟ تو ان میں کیا ہوتا ہے؟ یہ جو ساؤنڈ ہوتی ہے نا، یہ کنٹینیوٹی بتاتی ہے کہ کوئی بھی فعل ہے اس میں بار بار تکرار ہے، وہ کام ہوتا جا رہا ہے، ہوتا جا رہا ہے. تو علیم کا مطلب کیا ہے؟ علم رکھنے والا تھا، علم رکھنے والا ہے، علم رکھنے والا ہوگا. اس کے لیے کوئی بھی چیز چھپی نہیں ہوئی ہے، اس کے علم میں سب کچھ ہے. انا، بے شک، انا کا مطلب ہمیشہ قرآن میں بے شک ہوگا. اللہ تعالیٰ. اب یہاں اس جملے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حیثیت فاعل کی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتے. لیکن یہ اللہ کیوں آ گیا؟ اللہ کیوں نہیں آیا؟ اس لیے کہ انا ایک ایسا حرف ہے جو اپنے بعد میں آنے والے اسم کو نصب دے دیتا ہے،
زبر دے دیتا ہے، چاہے وہ ڈوئر بھی ہو نا اور اس کے اوپر دمہ بھی لگنا ہو، لیکن انا کے بعد آئے گا تو وہ انا جو ہے نا اس کے اوپر اثر ڈالتا ہے، حالانکہ اس کی حیثیت نہیں چینج ہوئے گی، ناؤن کی حیثیت نہیں چینج ہوگی یہاں پر اسم کی، لیکن اس کی حرکت بدل جائے گی، اس کا نصب، وہ نصب لگ جائے گا اس کو. سنتے رہیں، پھر بعد میں آپ کو سمجھ آئی جائے گی کسی نہ کسی دن. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا نہیں، یظلم ظلم کرتا، ظالمیم، ظلم کا مطلب ہوتا ہے حقدار کو اس کا حق نہ دینا، کسی چیز کو ایسی جگہ پہ رکھنا جہاں پر اس کو رکھنا نہیں چاہیے تھا، یعنی اس کو صحیح جگہ پہ کسی چیز کو نہ رکھنا، وہ ظلم ہو جاتا ہے. تو اللہ ظلم نہیں کرتا. مثقال، مقدار، مثقال مقدار، ثقل بوجھ کو کہتے ہیں، ثا قاف لام سے. تو مثقال وہ چیز ہوتی ہے جو بوجھ کو تولتی ہے، ٹھیک ہے نا، آلہ جو ہوتا ہے. سو مثقال مقدار ذرۃ، ایک ذرے کے برابر بھی، اتنا بوجھ بھی جس ذرے کا جتنا ہوتا ہے نا اتنا برابر بھی اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ظلم کو اپنے اوپر حرام قرار دیا ہوا ہے. وَإِن تَكُ، اور اگر ہو، حسنتاً نیکی، حاسی نون سے ہے، یضاعفها، ضاد عین فا سے ہے، ہا بھی آخر میں ضمیر ہے اور شروع میں یا بھی ضمیر ہے، بیچ میں کیا رہ گیا؟ ضاد عین فا. ضعف کا مطلب ہوتا ہے بڑھانا، دگنا کرتا ہے اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے نا. وَيُؤْتِي، اور دیتا ہے، حمزہ تا یا سے، من لدنہ، اپنے پاس سے، من کا مطلب سے، لدن پاس، ہو اپنے پاس سے، اجرن اجر، عظیمہ بہت بڑا. اب اجرن عظیمن ایک جیسی شکل ہے ان کی، تعداد بھی ایک جیسی ہے، واحد اور آخر میں دو فتح لگی ہیں، اس کے بھی اس کے بھی، اس کو کہتے ہیں مرکب توصیفی، یعنی ایک جو ہے وہ موصوف ہے اور ایک صفت ہے، ایک چیز ہے اور دوسری اس کی صفت ہے، اس کی کوالٹی ہے، ٹھیک ہے نا. جیسے میں کہوں اچھی عورت، اب یہ مرکب توصیفی ہے، یہ صفت بتا رہا ہے عورت کی، عورت موصوف ہے اور اچھی جو ہے وہ اس کی صفت ہے، ٹھیک ہے نا. اچھی بندی، اچھا بچہ، گندا بچہ، یعنی جو بھی آپ صفت بتائیں گے اچھی ہو یا بری ہو وہ مرکب توصیفی بن جاتا ہے. لیکن عربی میں اس کا تعداد بھی ایک ہونی چاہیے، دونوں کی ایک جیسی ہونی چاہیے. اگر ایک جمع ہے تو دوسرا بھی جمع ہونا چاہیے، ایک واحد ہے تو دوسرا بھی واحد ہونا چاہیے، ایک مؤنث ہے تو دوسرا بھی مؤنث ہونا چاہیے، ایک کے اوپر جو حرکہ ہے وہ دوسرے پہ بھی ہونی چاہیے. اجر عظیم ہونا چاہیے، دونوں کی آخری حرکہ ایک جیسی، ٹھیک ہے. تو اجر عظیمہ، اجر بہت بڑا. فکیفا، پھر کس طرح، اذا جب، جئنا ہم لائیں گے، جیم یا حمزہ سے ہے، جا کا مطلب ہوتا ہے آنا، لیکن آگے دیکھیں بی آیا نا تو پھر لانا ہو جاتا ہے. تو جئنا ہم لائیں گے، من کل امتن، ہر امت میں سے، بشہیدن، ایک گواہ، شین ہا دال ہے اس کا روٹ لیٹر. امت جو ہے نا، امت کے معنی حمزہ میم سے ہے، ماں کو بھی کہتے ہیں نا. تو امت کا معنی جو ہوتا ہے نا یہ ہوتا ہے کہ جس چیز کا ارادہ کیا جائے، ماں کا بھی ارادہ ہی کیا جاتا ہے نا. لیکن امت قرآن میں 4 معنوں میں آیا ہے. آپ اب اس کو لکھ لیں تاکہ آپ کو ہر جگہ پہ جب مختلف معنی ہو تو پھر آپ کو یاد رہے. ایک ہے زمانہ، زمانے کو بھی اللہ تعالیٰ نے امت کہا ہے، ٹھیک ہے. دوسرا گروہ، کسی گروہ کو اللہ تعالیٰ نے امت کہا ہے قرآن میں. دین کو بھی امت کہا ہے، اوکے، اور امام کو بھی امت کہا ہے. یہ 4 معنوں میں امت کا ورڈ آئے گا. بے شہیدن، ایک گواہ، وجئنا، اور لائیں گے ہم، بکا، آپ کو، علی ہؤلاء، اوپر ان لوگوں کے، شہیدہ، ایک گواہ بنا کر، شین ہا دال سے.
یومئذن جس دن، یودو واو دال دال سے، ود کا مطلب ہوتا ہے دل سے چاہنا، چاہیں گے الذین وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، و اور عصوا عین صاد یا سے ہے، عصا کا مطلب ہوتا ہے نافرمانی کرنا، نافرمانی کی، الرسول رسول کی، کیا چاہیں گے وہ، لو کاش تسوا سین واو یا سے ہے، برابر کر دی جائے، بہم ان پر، الارض زمین، ولا اور نہ، یکتمونا وہ چھپا سکیں گے، کافتہ میم سے ہے، کتمہ کا مطلب ہوتا ہے چھپانا، اللہ تعالیٰ سے حدیثہ کوئی بات۔ اب اس کی تفسیر دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کو کیا ہے کہ کیا ہو جاتا کہ اگر یہ ایمان لے آتے اللہ اور یوم آخر پر، اور وہ خرچ کرتے اس رزق کو جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے۔ سبحان اللہ، یہ بات بہت غور کرنے کی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیا ہوا رزق ہے، آپ آگے دیں گے، جس نے پہلے دیا تھا وہ دوبارہ بھی دے دے گا۔ اپنی نیت کو درست رکھیں، لوگ آپ کو کچھ بھی نہیں دے رہے، نہ دے سکتے ہیں، ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر آپ ریاکاری کر کے کوئی کام کریں گے بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ آپ کو کچھ ریٹرن نہ دے سکیں، اپنی زبان سے کوئی ریٹرن نہ دے سکیں، تعریف بھی نہ کریں، نیت بھی خراب ہو گئی، تعریف بھی نہ ملی، پیسہ بھی چلا گیا، کس قدر خسارے کی بات ہے۔ تو صرف اپنے دل اور دماغ کو درست کرنے کی ضرورت ہے نا۔ ایمان کے لیے کیا ضروری ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اجر دے گا، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس نے مجھے پہلے دیا ہے، اور وہی یہ حق رکھتا ہے کہ میں اس کے لیے سارے کام کروں۔ تو وہ اگر اللہ پر ایمان لاتے اور اللہ کی بات مان جاتے کہ اللہ تعالیٰ دے گا اس کا اجر، اور اللہ کا اجر بہت بڑا ہے کیونکہ وہ ملک الملیک ہے، وہ بادشاہ ہے، اور جو باقی کے لوگ ہیں وہ فقیر ہیں، فقیر تو کچھ نہیں دے سکتے، کسی چیز کا بدلہ کچھ نہیں دے سکتے، ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں کہ وہ دیں کچھ۔ تو اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات مان جانا، اللہ کی نیت کے ساتھ کوئی بھی نیکی کرنا، اور اللہ ہی سے اجر اور ثواب کی امید رکھنا۔ اور یوم الآخر پر یقین رکھنے کا یہ مطلب ہے کہ میں اس دن کا انتظار کر سکتی ہوں، مجھے بہت جلدی اس کا اجر اور ثواب نہیں چاہیے، مجھے پتہ ہے کہ قیامت کا دن آنے والا ہے جس دن میں بہت زیادہ مجبور ہوں گی اور بہت زیادہ ضرورت مند ہوں گی نیکیوں کی، نیک اعمال کی، اور وہ دن ہوگا جب میں سب سے زیادہ اس چیز کو ڈیزرو کرتی ہوں کہ اس دن مجھے نیکی کا بدلہ ملے، اور وہ بدلہ اس دنیا جیسا نہیں ہوگا۔ دیکھیں دنیا کو پتہ ہے دنیا کہتے کیوں ہے، اس دنیا کا روٹ ہے دال نون واو، دنو کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز کا قریب ہونا، اور یا پھر قیمت کے حساب سے بہت کم ہونا، کم قیمت ہونا۔ تو دنیا بہت کم قیمت ہے، آپ اپنی نیکیوں کی قیمت دنیا کے ساتھ نہ لگائیں، وہ آپ کو وہ قیمت نہیں دے گی جو یوم آخر کو آپ کو ملنی ہے، گھٹیا قیمت مل جائے گی۔ آپ ذرا سوچیں کہ آپ کا کوئی ڈائمنڈ کی چیزیں ہیں، پورا سیٹ ہے ڈائمنڈ کا، اور آپ نے اس کو اونے پونے بیچ دیا، آپ نے 5 روپے لیے، 10 روپے لیے، اور آپ نے اپنا پورا سیٹ دے دیا، اور وہ 10-5 تو چلتے بھی نہیں، وہ پرانے نوٹ تھے جو چلیں گے بھی نہیں، لوگ اٹھا کے پھینک دیں گے، سبزی والا بھی نہیں لے گا، فقیر تو لیتا بھی نہیں 5-10 روپے۔ ذرا جسٹ امیجن کہ کتنا آپ کو دکھ ہو کہ کوئی کہے ہائے تم نے اپنے ڈائمنڈ کا سیٹ اتنے کم میں بیچ دیا، کتنی بے وقوفی کی، خود بھی کتنا دکھ ہو، لوگ بھی کتنے ملامت کریں، اور کیسا ریگریٹ لگے۔ اور اگر وہی ہار، وہ سیٹ کسی بادشاہ کو دیا جائے اور وہ بادشاہ کہے کہ میں تو قیمت اپنی شان کے مطابق آپ کو دوں گا، ایک سیٹ کے بدلے میں 1000 سیٹ کی قیمت دوں گا، تو کون سا سودا اچھا ہے؟ فقیر کے ساتھ کیا ہوا سودا اچھا ہے یا بادشاہ کے ساتھ کیا ہوا سودا اچھا ہے؟ اپنے سونے کے سیٹ کے بارے میں سوچیں کہ آپ نے کسی کو 5 روپے کے بدلے میں اصلی سونے کا سیٹ دے دیا، کیسا دکھ لگے گا نا۔ تو ایسا ہی کرتا ہے انسان جب دنیا کے لیے کام کرتا ہے یا ریاکاری کے لیے کرتا ہے، تو ایسے جیسے اس نے بہت قیمتی اپنی چیز کو ہی اونے پونے بیچ دی ہو، اور وہ جو قیمت لی بھی ہے وہ بھی کسی کام کی نہ ہو۔
تو اللہ پر ایمان لانا اور یوم آخرت پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا ہو جاتا کہ وہ اس میں سے خرچتے جو اللہ نے ان کو دیا تھا. اور بھائی پیسے تو تمہارے ہے ہی کوئی نہیں، اللہ نے دیا ہوا ہے. وہ اس میں نا وہ مثال یاد رکھا کریں جب آپ بچوں کو عیدی دیتے ہیں نا اور دروازے پہ کوئی آتا ہے تو آپ کہتے ہو کہ بیٹے ذرا وہ جو پیسے میں نے تمہیں عیدی کے دیے دینا، ذرا میرے پاس کیش نہیں ہے، میں نے کسی کو دینی ہے. تو وہ کہے نہیں یہ میرے پیسے ہیں، میں آپ کو اس سے بھی زیادہ دوں گی، مجھے دو پیسے کہ میں آپ کو. وہ کہے نہیں یہ میرے پیسے ہیں. تو آپ کہیں کتنا بے وقوف ہے کہ میں نے پہلے دیے تھے، میں پھر بھی دے سکتی ہوں اور زیادہ دے سکتی ہوں، لیکن اس کو یقین ہی نہیں آ رہا میرے پہ. کتنا غصہ لگتا ہے نا. حالانکہ اللہ کے ساتھ کوئی بھی مثال انسان جوڑ نہیں سکتا. لیسا کمثلہ شیء، اللہ جیسا تو کوئی ہے بھی نہیں. لیکن پھر بھی دنیا کی مثال سے انسان کا دماغ ذرا کھل جاتا ہے. تو اللہ ہی کا دیا ہوا پیسہ ہے، اللہ ہی نے پھر دوبارہ سے دے دینا ہے، اور وہ ملٹی پلائی کر کے دیتا ہے، وہ کم نہیں دیتا. جب آپ اس کے کہنے سے کسی جگہ پر خرچ کرتے ہیں تو آپ کا پیسہ تو ہے بھی نہیں. وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ علم رکھنے والا ہے ساتھ اس کے. یعنی وہ ساری چیزیں جو انسان خرچ کر رہا ہے، کس نیت سے خرچ کر رہا ہے، کس ارادے سے خرچ کر رہا ہے، کیا اس کی انٹینشن ہے، وہ سب اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں کہ وہ ہمارے دلوں کے راز تک جان لے. اس کے سامنے ہم سب کھلی کتاب کے طور پر پڑھے ہوئے. ہمارے لیے چیزیں چھپی ہوئی ہیں، ہم کو لوگوں کی نہیں سمجھ آتی کہ ان کے دل میں کیا ہے. زبان پہ کچھ اور، وہ دل میں کچھ اور ہم نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ ہم عالم غیب تو نہیں ہے نا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ عالم الغیب ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا. اگر ذرے کے برابر بھی کوئی چیز ہوگی نا اور وہ نیکی کی نیت کے ساتھ، اللہ کی نیت کے ساتھ کی ہوگی، اللہ اس کا اجر بھی ضائع نہیں ہونے دے گا، اس کو بھی بھاری بنا دے گا. ذرے کی کیا قیمت ہوتی ہے یا کیا وزن ہوتا ہے؟ آپ دیکھیں پردہ آپ ہٹاتے ہیں دن کی روشنی میں تو کتنے ذرے ہوا میں نظر آتے ہیں نا. ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں، ان کا کوئی وزن ہی نہیں، وہ اڑتے پھرتے ہیں ادھر ادھر. لیکن اللہ ان کو وزن دے گا اور اس کو تولے گا. بالکل اسی طرح کوئی برائی بھی ہوگی نا، وہ ذرے برابر بھی ہوگی، وہ بھی اللہ تعالیٰ اس کو تول لے گا. تو اللہ تعالیٰ تو ظلم نہیں کرتا. اگر کوئی نیکی چھوٹی سے چھوٹی بھی کرے گا، اللہ اس کا بدلہ ضرور دے گا. وہ اللہ تعالیٰ آگے ہی بتا دیتے ہیں کہ اگر وہ نیکی، جو بھی کوئی نیکی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا دے گا، اس میں اضافہ کر دے گا. ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا تھا نا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہارے نیک اعمال کی اس طرح پرورش کرتا ہے، تمہارے صدقے کی، کہ جیسے ایک بچڑے کو پالا جاتا ہے. یعنی چھوٹا ہوتا ہے پھر بڑا ہوتا جاتا ہے، اس کی قیمت زیادہ ہوتی جاتی. انسان چاہے گا تو بہت سارے چھوٹے چھوٹے اعمال جو اس نے کیے ہوں گے وہ اتنے بڑے اور اتنے بھاری ہوں گے، اتنے وزنی ہوں گے کہ انسان حیران رہ جائے گا. تو کبھی بھی اپنی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھا کریں. اللہ کی نیت کے ساتھ کریں گے تو وہ بہت بھاری ہو جائے گی، بہت قیمتی ہو جائے گی. اور اللہ تعالیٰ آگے کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے اس کو بہت بڑا اجر دے گا، بہت بڑا اجر دے گا. اللہ کا بڑا اجر کیا ہوگا؟ جسٹ امیجن. یعنی ہمارے لیے کوئی بڑی چیز کیا ہوتی ہے؟ بہت زیادہ سونا، بہت بڑا گھر، بہت اچھی گاڑی. یہ اللہ کی نظر میں کچھ بھی چیزیں نہیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جنت میں کوڑا رکھنے کی چیز جو ہے نا، یعنی اپنا ایک چھوٹی سی سوٹی رکھنے کی جو جگہ ہے، وہ دنیا اور مافیا سے بہتر ہے. دنیا اور مافیا سے بہتر ہے. سبحان اللہ. یعنی اتنی اللہ تعالیٰ کا اجر ہم امیجن نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ کس صورت میں دے گا. وجہ اللہ تعالیٰ پھر کیا فرماتے ہیں کہ اس دن ہوگا کیا. یعنی جسٹ امیجن دا ڈے آف ججمنٹ، کہ جس دن ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کر دیں گے. وہ کون ہوگا؟ ان کا نبی، ان کا پیغمبر. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو لے آئیں گے ان لوگوں کے اوپر گواہ بنا کر. سبحان اللہ. امیجن کیا کریں، یہ جو قیامت کا دن ہے اس کو امیجن کیا کریں. یہ وہ آیت ہے جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت روئے تھے کہ داڑھی تر ہو گئی تھی کہ وہ کیسا دن ہوگا کہ ساری امتیں ہوں گی، اور جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی امت ہوگی اور اس سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے نوح علیہ السلام سے کہ آپ نے پہنچا دیا، اور ان کی امت سے پوچھیں گے تو وہ کہیں گے نہیں، جھوٹ بولیں گے حضرت نوح کے خلاف.
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ حضرت نوح سے پوچھیں گے کہ آپ کے پاس گواہ ہے کوئی، تو وہ کیا کہیں گے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کہاں سے پتہ چلا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور قرآن میں لکھا ہوا ہے، قرآن اللہ تعالیٰ کی بات ہے، ہمیں قرآن، اور ہم گواہی دیں گے ایز اف کہ ہم نے اس امت کو اپنے پیغمبر کی نافرمانی کرتے ہوئے دیکھا ہو۔ اتنی کنفرمڈ بات ہے قرآن کی کہ قرآن جب کوئی بات کر دیتا ہے تو ہم اس پر ایسے ہی مان لاتے ہیں جیسے کہ ہم نے وہ بات ہوتی ہوئی دیکھی ہے، وہ کام ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اور ہم قیامت کے دن اس بات کی گواہی دیں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر بھی گواہی دیں گے، دوسری امتوں پر بھی گواہی دیں گے، اور پھر اس دن وہ بندہ جس نے کفر کیا ہوگا یا کفران نعمت کیا ہوگا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی ہوگی، اس قدر شرمندگی اور بری فیلنگ ہوگی، سزا کی رسوائی ایسی ہوگی کہ وہ کہے گا کہ آج تو زمین کھلے اور اس میں دب جاؤں اور کوئی مجھے یاد بھی نہ رکھے کہ میں کون ہوں، میں مر ہی جاؤں ہمیشہ کے لیے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا زمین پھٹے اور اس کے اندر بندہ چلا جائے، اتنی شرمندگی ہو رہی ہے، تو اس طرح کی شرمندگی ہوگی لوگوں کی۔ اب یہاں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو لائے ہیں اس کو ماننا ہے، اس پر ایمان لانا، چاہے وہ قرآن ہو یا حدیث ہو۔ لوگ کہتے ہیں قرآن ہم کو کافی ہے، آج کل یہ بہت ہوا چلی ہوئی ہے کہ قرآن ہم کو کافی ہے، اور حدیث کو نہیں مانتے کہ حدیث جو ہے نا وہ کب لکھی گئی کچھ نہیں پتہ۔ حدیث کنفرمڈ ہے، اس کی چین سالڈ ہے، ہر نسل میں سے بندوں نے اس کو نیریٹ کیا ہوا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایک دفعہ جو خطوط لکھے تھے نا بادشاہوں کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی کتب میں بھی آتا ہے اور سیرہ میں بھی ہم پڑھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھے تھے، وہ خط ان کو انہوں نے روئنس جو ہے نا وہ ڈسکور کیے، اور اس میں سے وہ خط نکلا تو انہوں نے میچ کیا اس خط کو جو اصل میں ملا تھا اور جو صحیح بخاری میں منشن ہے، اور وہ بالکل ایک جیسا تھا۔ حدیث کی حیثیت بھی قرآن کے جیسی ہے، جس طرح ہم قرآن پر ایمان لاتے ہیں ایسے حدیث پر بھی، صحیح حدیث پر بھی ایمان لانا ہوتا ہے، کیونکہ حدیث کی ایک قانونی حیثیت ہے اسلام کے بیچ میں، وہ قرآن کی ایکسپلینیشن ہے۔ اور اس کے لیے میں نے آپ کو کیا کہا تھا کہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اگر کوئی منکر حدیث ملے تو آپ اس سے کیا پوچھیں گے؟ آپ وہ کہیں گے کہ قرآن کے بیچ میں اقیم الصلاۃ آیا ہے، آپ نے کہاں سے نماز پڑھنی سیکھی؟ کہاں سے نماز پڑھنی سیکھی؟ آپ کو کیسے پتہ چلا قیام میں کیا پڑھنا ہے، رکوع کیسے کرنا ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے، تشہد کیسے کرنا ہے، اس میں پڑھنا کیا ہے؟ یہ ساری باتیں بتانے والا کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ کیسے آپ انکار کر سکتے ہیں حدیث کا؟ حدیث آپ کو زکوٰۃ کے بارے میں، حج کے بارے میں بتاتی ہے، نیکیوں کے بارے میں بتاتی ہے، قرآن کی ایکسپلینیشن ہے وہ۔ تو بالکل جس طرح قرآن پر ایمان لانا ہے، اسی طرح حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لانا ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں کو وحی کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا، قرآن بھی وحی ہے اور حدیث بھی وحی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایک کو ہم کہتے ہیں وحی مطلوع، تلاوت کی گئی وحی، اور وحی غیر مطلوع، وہ وحی جس کو تلاوت نہیں ہم کرتے لیکن وہ ہے وحی ہی، ٹھیک ہے نا، وہی ہے۔ تو قیامت کا دن ایک ایسا دن ہوگا میری پیاری بہنوں، 50,000 سال کا دن ہے، اور اس میں لوگوں کی باتیں، ان کے ایکسپریشنز، ان کے بیان بدلتے رہیں گے، وقت گزرتا جائے گا، طویل دن ہے، بیان بدل جائیں گے، تھکیں گے، پھر بات بدل دیں گے۔ یہاں تو 50 گھنٹے اگر کوئی ہم کو کہہ دے کھڑا ہونے کے لیے تو ہماری جان نکل جائے، نہیں یہ نہیں ہم کر سکتے، وہاں تو اتنا لمبا دن ہے، اور سورج بھی سر پر موجود ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے نا پناہ مانگا کریں اس دن کی وحشت سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کی توفیق اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ کیونکہ اس دن، قیامت کے دن، جو حدیث کو نہیں مانتے تھے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے تھے، وہ کیا سوچیں گے کہ کاش کہ پھٹے زمین اور ہم اس میں چلے جائیں، ہمیں کوئی نہ پہچانے۔ یعنی اتنی شرمندگی ہوگی کہ حدیث نے تو ہماری زندگی اتنی آسان کر دی تھی،
وہ تو ایزی کرنے کے لیے ہماری لائف آئی تھی، اور کتنا آسان تھا کہ میں جنت کما لیتا، لیکن میں نے جنت نہ کمائی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، اور وہ اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی بات چھپا نہیں سکیں گے۔ قیامت کا دن تو ایسا ہوگا، چھپا تو آج بھی نہیں سکتے، لیکن اس دن تو ساری باتیں واضح ہو جائیں گی، خلقت بھی دیکھ لے گی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر ایک کی نیت کو کھول کر رکھ دیں گے، ہر ایک کے عمل کو کھول کر رکھ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں اللہم انا نعوذ بک من خزی الدنیا و خزی یوم القیامہ، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کی رسوائی سے بچانا اور آخرت کی رسوائی سے بچانا، آمین۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔